آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. محترم حضرات، سامعین و سامعات، حاضرین مجلس لیلۃ القدر، تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہت سارے احسانات ہیں، ان میں سے ایک اہم احسان اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر لیلۃ القدر کی شکل میں کیا ہے۔ الغرض اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم امتی ہیں اور جن کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کے لقب سے ملقب کرتے ہیں۔ اس نبی امی پر ہمیں ہزار درود و سلام بھیجنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور اہل ایمان کو کچھ خصوصی پیغام دیا گیا ہے۔ لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک ضروری گزارش یہ بھی کرتا چلوں، یہ رات جس کی عظمت اور جس کی قدر و منزلت کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر لیلۃ القدر یعنی سورۃ القدر کا نزول فرمایا ہے۔ اس سورت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ اسی رات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کتابوں کا سردار قرآن مقدس کا نزول فرمایا۔ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ رب العالمین کے نوری مخلوق ملائکہ یعنی فرشتوں کا نزول سردار فرشتہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ رات وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی بڑے بڑے اور اہم فیصلوں کو صادر فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر مومنوں کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ یہ رات وہ رات ہے جس رات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سلامتی کی رات کہا ہے۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات اتنی عظیم اور اتنی فضیلت و برتری والی رات ہے کہ اس رات کے مقابلے کی کوئی رات نہیں۔ اس رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات کو کیسے گزارنی چاہیے، ان تمام باتوں پر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ تمام لوگ ان سے باخبر اور واقف ہیں،
یہ الگ بات ہے کہ اس پر ہمارا عمل نہ ہو رہا۔ لہذا ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے جو پڑھی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اے مومنو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں تمہاری مال، تمہاری اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کر کے دیکھیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد اور مال کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو تمہاری مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین نے خبردار کیا ہے، متنبہ کیا ہے اپنے مومن بندوں کو اس بات سے کہ کہیں یہ دو چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اور آپ سبوں کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان اللہ کی ذکر سے، اللہ کی عبادتوں سے، اللہ کی ریاضتوں سے، تسبیح و تحلیل سے انسان انہی دو چیزوں کی وجہ سے غفلت برتتے ہیں۔ ایک، مال کے لیے انسان مال حاصل کرنے کے لیے اتنی کوششیں کرتا ہے کہ اس کوشش کے درمیان اذانیں ہوتی ہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں، لیکن وہ اپنی دنیا کمانے کی کوشش میں مگن رہتا ہے، اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی کوئی پرواہ انہیں نہیں ہوتی۔ تو یہ مال حاصل کرنے کے حرص و طمع، مال حاصل کرنے کی یہ لالچ، اسی لالچ نے انسان کو اللہ کی عبادتوں سے روک دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خبردار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے متنبہ کر دیا ہے کہ کہیں انسان غافل نہ ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہوشیار کر دیا ہے۔ ہوشیار کرنے کا انداز اللہ تعالیٰ نے کیا اختیار کیا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے مومنو کہیں تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ یعنی اگر کوئی مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں اللہ کی ذکر سے غفلت برتتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی انسان کو غفلت کر دینے والی دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم ان دو چیزوں کی طرف آج اشارہ کریں گے، بات کریں گے۔ پہلی چیز لا تلہکم اموالکم، یعنی مال کے بارے میں۔ یہ مال کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زینتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے، یعنی مال کیا چیز ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا انٹروڈکشن اور تعارف پیش کیا ہے، خبردار کیا ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے آگاہ کر دیا کہ کہیں اللہ کے مومن بندے ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال سے خبردار کیا ہے کہ یہ سب دنیاوی زینت ہے،
دنیاوی زینت کا مطلب یہ صرف اور صرف دنیا میں کام آنے والی چیز ہے، اور آخرت میں یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اولاد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے مومنوں، کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اولاد کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ یہ اولاد گرچہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نعمت ہے، لیکن یہی اولاد تمہارے لیے کبھی کبھار زحمت بھی بن سکتی ہے۔ لہذا مال اور یہ اولاد دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کی نعمت بھی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں زحمت بھی ہیں۔ اگر مال ہم اللہ کے اصول کے مطابق شریعت اسلامیہ کی حدود میں رہ کر اگر مال کو ہم حاصل کرتے ہیں، اور اس مال کو حاصل کرنے کے بعد اس مال کو جہاں خرچ کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اگر وہاں ہم خرچ کرتے ہیں تو یقیناً یہ مال ہمارے لیے فتنہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اولاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ اولاد تمہاری نعمت ہے، لیکن اس اولاد کے چکر میں کہیں تم اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل نہ ہو جاؤ، یہ اولاد تمہیں دین سے غافل نہ کر دے۔ تو یہ اولاد بھی اللہ رب العالمین کی زبردست نعمت ہے، اور یہ زبردست زحمت بھی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مال اور اولاد یہ دو چیزیں انسان کو بہت مرغوب۔ اگر مال نہیں ہے تو دنیا کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں، لوگ انہیں سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ مال ہے تو بڑے دور دور سے رشتہ جوڑیں گے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، اللہ رب العالمین نے دھن اور دولت دیا ہے، تو لوگ بڑے لمبے چوڑے رشتے کدھر سے گھما کر کے میرے امی کی، نانی کی، تایا کے، ابا کے، بھتیجا کے، سسرا کا، سالہ کا ایک لمبی فہرست گنا کر کے کہیں گے یہ فلاں صاحب میرے رشتہ دار ہیں، صرف کس لیے؟ مال کے لیے۔ لیکن اگر آپ کسی کے سگا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نہیں نوازا ہے، آپ سگے ہیں لیکن مال سے نہیں نوازا ہے، اب ان کے یہاں کوئی فنکشن ہو رہا ہے تو دنیا کے سارے انسانوں کو دولت، سارے انسانوں کو دعوت دیں گے، لیکن آپ ان کے سگے ہیں، آپ کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے۔ تو یہ مال سے عزت بھی ملتی ہے، اور اسی مال کے نہ رہنے پر ذلت بھی ہوتی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ سب ایک آزمائش ہے، یہ سب ایک آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین مال اور اولاد دے کر کے انسان کو آزماتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ تمہیں چند چیزوں کے ذریعہ امتحان لیتا ہوں، تمہیں چند چیزوں کے ذریعہ آزماتا ہوں، تمہاری آزمائش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین چند چیزوں کے ذریعہ انسانوں کو آزماتا ہے۔ وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہاں بیان فرمایا، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں خوف کے ذریعہ آزماتے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر خوف ڈال کر امتحان لیتے ہیں، تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ خوف کیا چیز ہے؟ خوف ڈر کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین دلوں کے اندر دشمنوں کا ڈر یا کسی اور چیز کا ڈر ڈال کر کے آزماتا ہے کہ اس خوف کی حالت میں، اس وحشت کے عالم میں، ڈر کے حالت میں یہ کس کو پکارتا ہے، کس سے مدد طلب کرتا ہے، اس خوف کی حالت میں یہ کدھر جاتا ہے، اس کا رخ کدھر موڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین خوف کے ذریعہ آزماتا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی دشمنوں کا خوف ڈال کر آزمایا، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اور اس جنگ میں صحابہ کرام کو آزمایا کہ دشمنوں سے ڈرتا ہے یا دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے، لیکن چونکہ
وہ صحابہ کرام تھے، ان کے دلوں کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ گھبراتے نہیں تھے بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے۔ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ وہ اگر ڈرتے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے تھے۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے ڈر سے، خوف سے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والجوع، بھوک کے ذریعہ اللہ رب العالمین امتحان لیتا ہے۔ بھوک سے انسان 2-3 ٹائم اگر نہیں کھائے تو بھوک کی شدت دیکھیے، تو اللہ رب العالمین کبھی کبھار بھوک کی شدت دے کر کے آزماتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین اتنا محتاج اور تلاش کر دیتا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا اور بھوک کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس بھوک کے عالم میں اللہ رب العالمین اس انداز سے امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں یہ بندہ اپنی بھوک کو بھوک کو بجھانے کے لیے حلال راستے کو اختیار کرتا ہے، حرام راستے کو اختیار کرتا ہے۔ بندے کو بھوک سے آزماتا ہے۔ بھوک سے آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھوک کو ایک ہی چیز سے ختم کرتا ہے، بھوک کے وقت یہ صبر کر پاتا ہے یا حرام چیزوں کو اپنا لیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ عجیب و غریب اللہ رب العالمین کی امتحانات اور آزمائش ہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ بھوک بھی اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اور تیسرا امتحان اللہ رب العالمین بندوں کا لیتا ہے مالوں کی کمی کر کے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے صاحب ثروت بنایا تھا، مالدار بنایا تھا، دنیا کے اندر ان کی بڑی چودراہٹ چلتی تھی، بڑا اونچا نام تھا، مالداری میں چاروں طرف علاقے میں اس کا نام روشن تھا کہ فلاں صاحب بڑے مالدار انسان ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی کر کے آزماتا ہوں۔ یعنی وہ مالدار تھا لیکن اب اللہ رب العالمین اس کے مال کو دھیرے دھیرے چھیننے لگتا ہے، ان کے مال کے اندر کمی آنے لگتی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین امتحان لیتا ہے، اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے کہ جب اس کے مال کے اندر کمی آئے گی، اس کے مال کو چھین لوں گا، اس کے مال کو کم کر دوں گا، تو یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے کہیں یہ حرام راستے کو تو اختیار نہیں کرتا، حلال و حرام میں امتیاز کرتا ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ رب العالمین کبھی کبھی مالداروں کے مال کو ختم کر دیتا ہے، ان کے مالوں میں کمی کر دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کے امتحان کے ذرائع ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے انسان ان چیزوں میں آزمائے جاتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مال کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی لاج رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی شریعت کی پامالی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی شریعت کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ آئیے مثال سے سمجھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتے، جنہوں نے صحیح الجامع، جنہوں نے حدیث کی سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن کریم کے بعد جس کتاب کا سب سے زیادہ درجہ ہے وہ بخاری شریف ہے، اس بخاری شریف کے لکھنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ سمندر میں کشتی پر بیٹھ کر سوار کر رہے تھے، کہیں سفر کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں جو تھیلی تھی اس میں کچھ اشرفیاں تھیں، لیکن یکایک کشتی میں کچھ چور بھی سوار تھے جن کی نظر لگ گئی اور اس چور کی نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے اچانک کشتی کے اندر شور مچا دیا۔ کیا شور مچایا؟ کہ میری اشرفی کی تھیلی غائب ہو گئی، میری اشرفی کی تھیلی غائب ہو گئی۔ وہ تھیلی اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اب کیا کیا جائے، کشتی میں پورا ہلچل ہو گیا اور کشتی کے آفیسر نے یہ آرڈیننس جاری کر دیا کہ تلاشی لی جائے، اگر کسی کے پاس نکلتا ہے تو اس کے ساتھ کارروائی ہوگی۔ اب چونکہ انہوں نے اپنی اشرفی کی تھیلی کر کے ہوا اڑا دیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگ سکتا تھا،
اس لیے انہوں نے اس تھیلی کو دریا میں ڈال دیا۔ بتائیے اشرفی کو کوئی ڈال سکتا ہے؟ یہ کتنا بڑا امتحان تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، ان کے سروں پر یہ کتنا بڑا امتحان آیا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی امتحان کی طرف اشارہ کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی کر کے آزماتے ہیں۔ انہوں نے اشرفی کی تھیلی سمندر میں ڈال دیا، مال کے اندر کمی آ گئی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بلا خوف و خطر اس تھیلی کو ڈال دیا، صرف اس لیے تاکہ میرے اوپر کوئی آنچ نہ آ جائے، میرے اوپر الزام نہ آ سکے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہے کہ دیکھیے مال کو انہوں نے کس طرح سمندر میں ڈال دیا، اور اس طرح صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں جنہوں نے اپنے مالوں کی، اپنے جانوں کی قربانیاں کر دی، مال کی پرواہ نہیں کی۔ جیسا کہ عبداللہ ذو البجادین کا واقعہ آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، تو عبداللہ ذو البجادین بھی ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی انہوں نے برداشت نہ کر سکا اور سوچا کہ اب میں بھی ہجرت کر کے چلا جاؤں۔ ہجرت کرنے کے لیے اونٹ پر اپنے ساز و سامان لاتے ہیں، بیوی بچوں کو اٹھاتے ہیں اور چل دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسا امتحان تھا اور کیسی آزمائش تھی، ذرا غور کریں۔ عبداللہ ذو البجادین کے سسرال والے آتے ہیں اور آ کر کے ان کی بیوی کو کھینچ لیتے ہیں، تو ہماری بچی ہے، یہ ہماری بچی ہے، اس کو تم نہیں لے جا سکتے ہو مکہ کی سرزمین سے مدینہ کی طرف۔ اور سسرال والوں نے اس کی بیوی کو چھین لیا، اور ان کے خاندان والے آئے، ان کے بچوں کو چھین لیا، اور دوسرے اڑوس پڑوس کے لوگ آئے اور ان کے ساز و سامان کو چھین لیا کہ یہ مکہ کی سرزمین کی کمائی ہے، مکہ کی کمائی تم مدینہ نہیں لے جا سکتے ہو۔ ان کے مال و متاع کو بھی چھین لیا، یہاں تک کہ ان کے اونٹ کو بھی چھین لیا۔ ان کے سگے رشتہ دار آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے بدن کے اندر جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے بھی مکہ کی سرزمین کی کمائی ہے، لہذا تم کپڑے بھی اتار دو، اور ان سے کپڑے بھی چھین لیے گئے۔ تو یہ سب مال کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آزمائش اور کیسا امتحان لیا، ذرا غور کیجئے۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا امتحان آ جائے تو نہ ہم مال جانے دیتے، نہ بیوی بچوں کو جانے دیتے، نہ اپنے جسم سے کپڑا اتارتے۔ وہ جو شرط رکھتے اور جو کنڈیشن رکھتے ہم قبول کر لیتے تھے، لیکن انہوں نے دین کی خاطر، ان لوگوں کی کنڈیشن کیا تھی کہ اسلام سے پھر جاؤ اور تم اپنے مال کو اپنے قبضے میں رکھو، لیکن یہ اسلام کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کے سارے ساز و سامان چھین لیے گئے، یہاں تک کہ جسم سے کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ مادرزاد ننگا ہو گئے اور برہنہ ہو کر کے ہجرت شروع کرتے ہیں، برہنہ ہو کر کے چلتے ہیں۔ آخرکار ان کی والدہ نے ان کو ایک کمبل دے دیا، رحم آ گیا، اس کو دو ٹکڑے کر کے ایک نیچے کے حصے میں باندھ لیتے ہیں اور ایک اور لیتے ہیں، اور اسی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے مدینہ کی سرزمین میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، پورا قصہ سناتے ہیں کہ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خیریت پوچھتے ہیں، بتاؤ کیسے آنا ہوا، بتاؤ تمہاری یہ حالت کیسی ہے، کس طرح سے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ لٹا کر آیا ہوں، اپنے ایمان بچا کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تو نے سب کچھ بچا لیا، تو نے ایمان بچا لیا تو سب کچھ بچا لیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ذرا غور فرمائیں، کتنا بڑا امتحان تھا مال اور دولت کی۔ اللہ رب العالمین کی یہ سب آزمائش ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مال کے پیچھے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہیں کرتے، اور آج ہم اور آپ 2 ٹکے کے لیے اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ چند روپے کے لیے اگر ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم جھوٹ بول جاتے ہیں اور اس کو حلال کمائی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، جھوٹ بول کر کے جو کمائی ہوتی ہے وہ کمائی بھی حرام ہے، جس سے شریعت اسلامیہ اجازت نہیں دیتی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
वनक्सिम मिनल अमवाल, मालों की कमी करके आजमाता हूँ, नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस, और जानों की कमी करके आजमाता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानों की कमी करके कभी इंसान को आजमाता है। जानों की कमी से क्या मुराद? जानों की कमी से मुराद आपके खानदान में, आपके रिश्तेदार में, आपके घर में किसी को मौत आ जाए, 5 फर्द हैं, एक मर गए, तो जान की कमी हुई कि नहीं? तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जानों की कमी करके आजमाता है। जानों की कमी का मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी कभार ऐसी बीमारियां दे देता है कि जिस्म के अंदर कमी आ जाती है, तो या तो अल्लाह बीमारी दे करके आजमाता है या मौत दे करके आजमाता है। देखना मकसूद ये होता है कि जब इनके अजीज कोई मरते हैं तो उस पर सब्र करता है या नहीं। अल्लाह अकबर, ये कितनी बड़ी आजमाइश और कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को इम्तिहान लेता है। इन तमाम इम्तिहानात पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। वनक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस वत्तमरात, और फलों की कमी करके आजमाता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को कभी फलों की कमी करके, यानी अनाज और गल्ले की फसल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी ओले और बर्फ बरसा करके हमारी फसलों को खत्म कर देता है। कभी हमारे बागात होते हैं, जबरदस्त बारिश और आंधी बरसा कर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बागात को खत्म कर देते हैं, हमारी खेतियों को खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है बागों में कमी आ जाती है, फलों में कमी आ जाती है। तो इस कमी से देखना ये मुराद होता है कि इस कमी पर, फलों की कमी पर ये सब्र करता है या नहीं करता है, या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। यानी ये सारे इम्तिहानात अगर किसी के ऊपर आते हैं और सब्र कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें खुशखबरी सुनाने की दावत दी है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, इन तमाम इम्तिहानात में एक इम्तिहान मालों की कमी है, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत करीमा के अंदर जो खुतबा मसनूना के बाद मैंने पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, के है ईमान वालो, ए मोमिनो, कहीं तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें हलाक ना कर दे। तो लोग मालों के पीछे पड़कर हलाक हो जाते हैं, अपने आप को हलाकत में डाल देते हैं और अपने आप को अल्लाह की नाराज़गी की तरफ दावत दे देते हैं। तो मेरे इस्लामी भाइयों, ये माल सिर्फ दुनियावी जीनत है और ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश और इम्तिहान में से हैं, इसलिए इस पर कामिल भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हर हाल में अगर माल आए तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, माल जाए तो सब्र करना चाहिए और उस पर किसी तरह की कोई गम नहीं होना चाहिए। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद का तस्करा आया है। यानी औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी कभार औलाद दे करके आजमाया। औलाद दे करके किस तरह आजमाता है? कभी औलाद दे करके आजमाता है, कभी औलाद को ले करके आजमाता है, कभी औलाद नहीं दे करके आजमाता है। तो ये औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के इम्तिहान का जरिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ उठाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको किस तरह से आजमाया कि बुढ़ापे के आलम में पहुंच गए हैं लेकिन कोई औलाद नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करते हैं रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे सालिह औलाद अता फरमा। औलाद मांग रहे हैं। कैसी औलाद? खाली औलाद नहीं मांग रहे हैं। अंबिया की दुआओं पर गौर कीजिए तो आपको मालूम होगा रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे सालिह औलाद अता फरमा। नेक औलाद अल्लाह से मांगना चाहिए, छछोरे बच्चों की तरह नहीं। पैदा तो कर देते हैं, सारे छछोरे हो गए। दिन को छछोरापन रात को भी नहीं जा रही है, और वह भी ताक रातों में छछोरापन नहीं जा रहा है। कैसे माँ बाप के बच्चे हैं? अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ये अल्लाह मुझे सालिह औलाद अता फरमा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद नेक मांगेंगे तो अल्लाह ताला औलाद नेक देगा। लेकिन यहाँ सवाल कहाँ है नेक औलाद की? यहाँ तो सिर्फ औलाद का सवाल है, बस औलाद दे दो चाहे छछोरा ही सही।
چھچورے اولاد یہ زحمت ہے، ایسی اولاد نہ ہونے سے بہتر ہے۔ ایسی اولاد ہماری آخرت کو غافل کر دے گی، ہماری آخرت کو برباد کر دے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی اولاد سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آج اولاد پر بھی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمایا کہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئے لیکن کوئی اولاد نہیں۔ زندگی بھر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں رب ھب لی من الصالحین۔ آخرکار اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام دینے والا اگر پیغام دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے خبر دینے والا خبر دیتا ہے۔ سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہم مہمان آئے اور وہ مہمان آئے، مہمان کو کھانا وغیرہ کھلایا اور کھانا کھا کر کے جب فارغ ہوئے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، موٹے تازے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے خبر دینے والے فرشتے جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں موٹے تازے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت کھلایا۔ مہمان نوازی، مہمان کی عزت داری کیسے ہونی چاہیے پیغمبروں سے سیکھیے کہ بہترین تلن اور فرائی پیش کرتے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تاکلون فاوجس منہم خیفۃ قالوا لا تخف فبشروہ بغلام علیم۔ پورا واقعہ ہے کہ کس طرح مہمان نوازی کی گئی، کھلایا گیا اور کس طرح آپس میں گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد آخر میں اللہ فرماتا ہے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، انہیں بردبار لڑکے کی، انہیں ایک جانکار بچے کی خوشخبری سنائی گئی، یعنی اولاد کی خوشخبری دی گئی کہ تمہیں ایک اولاد ہونے والی ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تو بڑھیا بانجھ ہو گئی ہوں، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میں تو بانجھ ہوں اور مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ قالوا كذلك قال ربك الحكيم العليم، تو انہوں نے کہا کہ یہی اللہ رب العالمین کی طرف سے خبر ہے، یعنی ایک اولاد کی خوشخبری سنائی گئی تو عورت کیا کہتی ہے کہ میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں۔ یعنی اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ جس طرح جوانی میں اولاد دیتا ہے اللہ بڑھاپے میں بھی اولاد دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس لیے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے۔ اولاد کی ضرورت ہو تو دعا کیسے کرنی چاہیے انبیاء سے سیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب ھب لی من الصالحین، لہذا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اسماعیل جیسا بیٹا عنایت فرماتا ہے۔ لیکن اولاد بھی ایک امتحان، اولاد میں ایک امتحان ہے، اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بیٹا تو دیا، بڑھاپے کا سہارا تو دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس سے محبت نہ کر، اس سے پیار نہ کر۔ آنکھوں کی ٹھنڈک تو دیا لیکن کہا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس سے حاصل نہ کر، بلکہ اللہ رب العالمین کا ایک آرڈیننس جاری ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم نازل ہوتا ہے۔ کیا نازل ہوتا ہے؟ کہ اپنے بیوی بچوں کو وادی غیر ذرا کے اندر چھوڑ آؤ۔ اللہ اکبر، معصوم بچہ بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے سہارا دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کے عالم میں بھی پیار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کیا کہا کہ اس کو وادی غیر ذرا کے اندر چھوڑاؤ۔
وادی غیر ذی زرع سے مراد ایسی جگہ جہاں کھیتی باڑی کا کوئی سواد نہ ہو، جہاں ہریالی نام کی کوئی چیز نہ ہو، جہاں نہ دانا ہو نہ پانی، ایسی جگہ کہا بیوی بچوں کو چھوڑ آؤ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان! زندگی بھر پوری جوانی پوری ادھیڑ عمر چلی گئی اللہ سے مانگتے مانگتے، اور جب اللہ نے دیا تو پھر ایسا آزمایا اور ایسا امتحان لیا، کہا اس سے پیار مت کرو، اس کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ جہاں نہ آبادی ہے نہ دانا اور پانی کا انتظام ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جن کا اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ تھا، اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہم اور آپ ہوتے اور اگر کہہ دیا جاتا کہ فلاں پہاڑی میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو، تو چھوڑتے بھائی؟ چھوڑتے کیا؟ معراج پہنچ گئے، نہیں چھوڑتے۔ لیکن ہم کس لیے نہیں چھوڑتے؟ ہم کو ڈر رہتا، ارے وہاں چھوڑیں گے تو ہماری بیوی مر جائے گی، جنگلی جانور موت کھائیں گے، ہمارا چھوٹا بچہ ہے وہ بھوکے روتا، وہاں بسکٹ کہاں سے ملتا، طرح طرح کی سوچ کہ وہاں کہاں سے انتظام ہوتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو موحد تھے، توحید پرست تھے، اللہ کی ذات پر جن کا کامل یقین تھا، انہوں نے اللہ کا حکم پاتے ہی اپنے بیوی اور بچوں کو لے جا کر کے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آتے ہیں۔ وہاں چھوڑ کر کے جب واپس ابراہیم علیہ السلام چلتے ہیں تو بیوی دامن تھام لیتی ہے، فرما بردار بیوی پوچھتی ہے یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ چونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ رب العالمین کا حکم تھا، خاموش ہو گئے۔ بیوی نے دوبارہ سوال کیا، محترم یہاں چھوڑ کے کس کے حوالے کیے جا رہے ہو جہاں نہ دانا ہے نہ پانی؟ اس معصوم سے بچے کو لے کر کے اور یہاں چھوڑ کر کے تم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ تیسری بار جب سوال کرتی ہے تو بھی کوئی جواب نہیں، تو بیوی خود ہی کہتی کیا اللہ رب العالمین کا ایسا حکم ہے؟ کیا اللہ نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہی اللہ کا حکم ہے۔ بیوی کا بھی عقیدہ دیکھیے، آج اگر شوہر بہتر عقیدہ والے ہیں تو بیوی بدعقیدہ والی ملتی ہے۔ اگر شوہر اللہ پر کامل یقین رکھتی ہے تو بیوی کہتے ہیں گھر میں بھوت ہو گیا ہے۔ شوہر اگر کہیں کہ ہم کو کوئی نہیں بگاڑ سکتے، گھر میں کیا بھی نہیں ہے، روزہ نماز کرو، بیوی نہیں جی جادو کر دیا ہے، آج مجھے خواب پڑے، آج میں وہاں یہ دیکھی، سایہ دیکھا، تو ادھر سے آواز آئی، طرح طرح کی عورتوں سے باتیں سننے کو ملتی رہتی ہے۔ لیکن جس طرح شوہر کا عقیدہ ہے اسی طرح بیوی کا بھی عقیدہ ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب اللہ رب العالمین کا ایسا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنا کامل یقین تھا۔ کیسی جگہ پر یہ باتیں چل رہی ہیں جہاں نہ آبادی ہے، نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہیں، جہاں نہ کھانا اور پانی ہے، نہ دانا کا سوال۔ ایسی جگہ پر ایسی مکالمہ چل رہا ہے۔ بیوی کیا کہتی ہے کہ جب اللہ کا ایسا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیتے۔ اب دیکھیے آزمائش کسے کہا جاتا ہے؟ ہم لوگ تھوڑا یہ لاک ڈاؤن میں پریشان ہو گئے ہیں، ارے کھانے کو نہیں ہے بھائی، کھانے کو نہیں ہے بھائی، کیا کیا بکتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ مصیبت نہیں ہے اس مصیبت کے مقابلے میں۔ بنا وجہ میدان میں بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، جہاں ایک وقت کا بھی سوال نہیں تھا، ایسی جگہ پر چھوڑ دیا، وہاں ایک عورت اپنے معصوم بچے کو لے کر کے رہ جا رہی ہے، اس لیے صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر توکل۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فدا ہو جاتے ہیں، اور وہاں پھر امتحان کیسے ہوتا ہے دیکھیے۔ چند روز تک گزارنے کے بعد، چند روز کے بعد تھن کا دودھ سوکھ جاتا ہے۔ جب عورتیں کھانا پانی نہیں کھائیں گی، جب عورتوں کو کھانا پانی نہیں ملے گا اور دودھ پیتا بچہ اگر گود میں ہے تو اس کے تھن بھی سوکھنے لگتے ہیں، تھن میں دودھ بھی آنا بند ہو جاتا ہے۔ وہی حال ہوا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ، کہ ابراہیم علیہ السلام تو جدا ہو گئے، بیوی کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ اب معصوم بچہ، شرخار بچہ دودھ کے لیے بلک رہے ہیں۔
اب وہ لائے تو کہاں سے لائے دودھ، چھاتی بھی سوکھ چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین جس کی قسمت میں دانا لکھا ہوا ہے اس کے دانے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جہاں کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہوگا، جہاں کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین وہاں غیب سے کھانے کا انتظام کرے گا، غیب سے انتظام کر دیا۔ بی بی ہاجرہ پریشان ہو گئی ہیں، اب میں بچے کو کیا دودھ پلاؤں، میری چھاتی تو جواب دے چکا ہے۔ اس لیے بی بی ہاجرہ اپنے اولاد کی محبت میں پریشان ہیں، لیکن اولاد کو کہاں سے کھلائے، اولاد کو کہاں سے پلائے، لیکن ایڑی چوٹی کی دم لگاتی ہیں۔ بی بی ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں، یہ آس لگاتے ہوئے کہ شاید کہیں پانی چھلک جائے یا کوئی آدمزاد نظر آ جائے، شاید کہیں پانی چھلک جائے تاکہ میں پانی لا کر کے اپنے ہونٹوں اور اپنے شرخار بچے کے ہونٹوں کو تر کر دوں، لیکن صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے نظارہ کرتی ہیں، نہ کوئی آدمزاد نظر آتے ہیں، نہ کہیں سے کوئی پانی کے آثار نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مشکل گھڑی تھی اور کیا امتحان تھا، کیا مصیبت کی بلا تھی۔ وہاں سے نا امید ہو کر کے پھر نیچے اترتی ہے، بچے کے پاس آتی ہیں، پھر خیال آتا ہے، بچے کے پاس آتی ہیں، پھر رہا نہیں جاتا اور پھر مروہ پہاڑی کی طرف دوڑتی ہیں۔ کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی، شاعر نے نقشہ کھینچا ہے بی بی ہاجرہ کا، کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی، تڑپتے دیکھ کر بچے کو فوراً لوٹ آتی تھی۔ کبھی صفا مروہ پر چڑھتی ہیں اور وہاں سے اتر کر کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں، صفا اور مروہ پر 7 چکر لگاتی ہیں، لیکن کبھی کوئی پانی کے نشان نظر نہیں آئے، نہ کوئی انسان نظر آیا۔ آخرکار اللہ رب العالمین جس کا حکم تھا کہ بھی بچوں کو وہاں چھوڑو، اب اللہ رب العالمین کا فرض تھا کہ جب ایسی جگہ پر دو بندوں کو بلایا گیا ہے تو اللہ رب العالمین پر فرض تھا کہ اب اس کے کھانے اور پینے کا انتظام کرے۔ قدرت جلال میں آتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت جاگ اٹھتی ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا چادر اتار دیتی ہے اور وہ بلکتا ہوا بچہ اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے تو اس ایڑی کے رگڑنے کی جگہ پر ایک چشمہ ابل پڑتا ہے، ایک چشمہ پھوٹ جاتا ہے، اس چٹیل میدان میں چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور ایک میٹھا پانی جو ہے بہنے لگتا ہے۔ بیوی دوڑ کر کے بی بی ہاجرہ آتی ہیں اور اسے منڈیر بناتی ہیں، آواز لگاتی ہے زمزم زمزم۔ ان کی زبان تھی، ان کی زبان عبرانی زبان تھی، عبرانی زبان میں زمزم کا مطلب ٹھہر جا، ٹھہر جا، پانی سے خطاب کرتی ہے اور پانی کو بولتی ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، اور وہ پانی وہاں ٹھہر گیا، منڈیر بنا دی، وہ ٹھہر گیا، خود بھی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلائی۔ تو بتائیے کتنا بڑا امتحان تھا، لیکن اس امتحان میں میاں بیوی دونوں کامیاب نکلے۔ اللہ کو صرف یہ جاننا مقصود تھا کہ دیکھتے ہیں اس چٹیل میدان میں یہ کیا کرتی ہے اور ابراہیم یہاں چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے، میری ذات پر اس کو یقین ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا مقصود تھا۔ ہمیں بھی اللہ آزماتا ہوگا، ہم کتنے آزمائش میں فیل ہوتے ہوں گے، ہر انسان اپنے اپنے گریبان کو جھانک کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہم کہاں کہاں پاس ہوئے ہیں اور کہاں کہاں فیل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہمارے اوپر بھی آتی ہے، آگی ہوگی، اور ہم کہیں پاس ہوئے ہوں گے، کہیں فیل ہوئے ہوں گے۔ اس لیے نبیوں کے واقعات کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو طے کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور اس طرح سے پانی کا انتظام کر دیا، اور جب پانی کا انتظام ہوگا تو چرند پرند اور آدمزاد بھی آنے لگیں گے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرتے ہیں، قافلے والے کو بھی پانی کی ضرورت پڑی، وہ لوگ بھی تلاش میں نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اور ایک عورت ہے اور وہاں پانی دیکھا تو ان لوگوں نے بھی وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور اس طرح سے وہاں آبادی پھیلنا شروع ہو گئی۔ وہی ہے زمزم کا پانی جسے حاجی لوگ لے کر کے آتے